کے مدرسہ بورڈ کو سماپت کرنے کا بھی نرنے لیا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، اتراکھنڈ کی تعلیمی پالیسی میں ایک بڑا فیصلہ سامنے آیا ہے۔ ریاستی حکومت نے ایک نئی انتظامی تبدیلی کے تحت اتراکھنڈ مدرسہ بورڈ کو ختم کرنے کا اعلان کر دیا ہے، جس کی جگہ اب اتراکھنڈ ریاستی اقلیتی تعلیمی اتھارٹی کام کرے گی۔ حکومت کا موقف ہے کہ اس تبدیلی کا مقصد مدرسہ تعلیم کو جدید بنانا اور بچوں کو مساوی مواقع فراہم کرنا ہے۔ تاہم اس فیصلے نے اقلیتی تعلیمی اداروں کو خود مختاری اور ان کے مستقبل کے حوالے سے کئی سنجیدہ سوالات کو بھی جنم دیا ہے۔ آج کی اس خصوصی رپورٹ میں ہم دونوں فریقین کے دلائل اور زمینی حقائق کا جائزہ لیں گے۔ اتراکھنڈ کے خصوصی سیکریٹری پراگ مدھوکر دھکاتے کے مطابق 1 جولائی سے تمام اقلیتی تعلیمی ادارے اس نئی ریاستی اتھارٹی کے دائرہ اختیار میں آ چکے ہیں۔ نئے ضوابط کے تحت جولائی سن 2026 سے تمام مدرسوں کے لیے اتراکھنڈ بورڈ کا نصاب اپنانا لازمی ہو گیا، جس میں سائنس، ریاضی، سماجی علوم اور کمپیوٹر سائنس جیسے مضامین شامل ہیں۔ اگرچہ جدید تعلیم کی اہمیت سے انکار نہیں کیا جا سکتا، لیکن تعلیمی ماہرین اور مسلم برادری کا ایک بڑا طبقہ اس طریقہ کار پر تحفظات کا اظہار کر رہا ہے۔ ان کا ماننا ہے کہ مدرسہ بورڈ کو ختم کرنے کے بجائے اسے بہتر فنڈز اور وسائل دے کر بھی جدید خطوط پر استوار کیا جا سکتا تھا۔ بھارت کا آئین آرٹیکل 30 اقلیتوں کو اپنے تعلیمی ادارے چلانے کی آزادی دیتا ہے۔ کیا صرف نصاب بدلنے سے مقصد حاصل ہوگا یا مدرسوں کو بنیادی ڈھانچے کی ضرورت ہے؟ مدرسوں کی انتظامیہ کا کہنا ہے کہ تاثرات درست نہیں کہ مدرسے جدید علوم کے خلاف ہیں۔ ریاست کے کئی مدرسے اپنے محدود وسائل کے باوجود پہلے ہی کمپیوٹر اور سائنس کی بنیادی تعلیم دے رہے ہیں۔ اصل چیلنج نصاب کا نہیں بلکہ وسائل کی کمی کا ہے۔ نئی پالیسی کے تحت حکومت نے واضح کیا ہے کہ جو ادارے ان رہنما اصولوں پر عمل نہیں کریں گے ان کے خلاف سخت کارروائی کی جا سکتی ہے اور انہیں بند بھی کیا جا سکتا ہے۔ ناقدین کے مطابق ایسے شرائط اور بندشوں کی دھمکیاں تعلیمی اداروں میں اصلاحات لانے کے بجائے ایک غیر یقینی اور دباؤ کا ماحول پیدا کر سکتی ہے۔ دوسری طرف اتراکھنڈ وقف بورڈ کے چیئرمین شاداب شمس نے اس فیصلے کی بھرپور حمایت کی ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ پرانا مدرسہ بورڈ اپنی افادیت کھو چکا تھا اور اس کا نصاب پیچیدہ تھا۔ ان کے مطابق نئی اتھارٹی کے قیام سے نظام میں شفافیت اور جواب دہی آئے گی۔ تاہم برادری کے دانشوروں کا استدلال ہے کہ کسی بھی تعلیمی اصلاحات میں متعلقہ فریقین کو اعتماد میں لینا ضروری ہوتا ہے تاکہ اقلیتی اداروں کی مذہبی اور ثقافتی شناخت کو ٹھیس پہنچائے بغیر تعلیمی معیار کو بلند کیا جا سکے۔ جدید تعلیم وقت کی اہم ضرورت ہے اور مسلم برادری کے بچے بھی اعلیٰ تعلیم کے اتنے ہی حقدار ہیں جتنے دیگر۔ لیکن سوال یہ ہے کہ کیا مدرسہ بورڈ کو مکمل طور پر ختم کر دینا ہی واحد راستہ تھا؟ اب دیکھنا یہ ہوگا کہ نئی اقلیتی تعلیمی اتھارٹی زمین پر مسلم طلباء کے لیے کتنی مددگار ثابت ہوتی ہے اور مدرسوں کی انتظامیہ اس نئے تعلیمی ڈھانچے کے ساتھ کس طرح ہم آہنگی پیدا کرتی ہے۔ آپ کا اس رپورٹ کے بارے میں کیا خیال ہے؟ کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا اور ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی ضرور کر دیجیے گا۔ آپ ہمارے چینل پر نئے ہو تو چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیجیے گا۔ ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔